شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول ای لرننگ جماعت ششم میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا مضمون ہے اردو اے اور سبق 2 ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا حصہ اول ہے، اس میں ہم پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ لوگ اپنا صفحہ نمبر 5 نکالیں اپنی اردو کی بک پر۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں، کبریٰ بڑی، رضی اللہ تعالی اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی جب ان دونوں کی شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، وہ بہت عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد جو تھے وہ مکہ کے مشہور اور دولت مند تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ اپنی شرافت پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے بھی مشہور تھیں۔ آپ بہت بہادر اور سمجھدار تھیں۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار سنبھالا اور ان کو اپنے کاروبار کے لیے ایک ایماندار شخص کی جب ضرورت پڑی تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے لیے تجارتی مال لے کر ملک شام جائیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ اپنا ایک غلام جو ہے میسرا، ان کو بھی بھیجا۔ اس سال ان کا جو تجارتی سامان تھا وہ بہت اچھے داموں فروخت ہوا اور بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کا غلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور واپس آ کر انہوں نے حضرت خدیجہ کے سامنے ان کی بہت تعریف کی۔ حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا اور یوں آپ دونوں کی شادی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال و دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور ان سے کہا آپ اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ نبی پاک نے غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، جو قرض دار تھے ان کو اس سے چھٹکارا دلایا اور بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو تب بھی حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے مطمئن کیا اور اپنی محبت اور پیار بھری باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ پیارے بچوں، اب چلتے ہیں حضرت خدیجہ کی پڑھائی کی طرف۔ سب سے پہلے کتاب پر صفحہ نمبر 5 نکالیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی کتاب پر مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں۔ حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی۔ امیر ترین، بہت مالدار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، معزز، عزت دار۔ آپ کے والد خویلد مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت مند تاجر تھے، تاجر، تجارت کرنے والا۔ حضرت خدیجہ اپنی شرافت، شریف اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ، پاک اور سیدہ، سردارنی کے لقب سے مشہور تھیں، لقب جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادر اور عقل مند تھیں، عقل مند، سمجھدار۔ اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز عزت دار پیشہ تجارت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا، اپنانا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کاروبار شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھیں، نگرانی دیکھ بھال۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پہلے پیراگراف کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ قریش کی تجارت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر بھیجتی تھیں۔ کارندے کام کرنے والے لوگ۔ ذریعے طریقے: تجارتی قافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا اتنا ہی مال اکیلی حضرت ختیجہ کا ہوتا تھا۔ اپنے وسیع کھلا کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک دیانتدار ایماندار انسان کی ضرورت تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین، امانت دار اور صادق، سچ بولنے والے کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے رائے سے رضامندی ظاہر کی۔ رضامندی مان لینا، اور ایک معاہدہ ہو گیا، معاہدہ عہد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا۔ اثر قبول کرنا اور تجارت کے مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا۔ گرویدہ، عاشق ہونا، بہت زیادہ پسند کرنا، پسندیدہ ہونا۔ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمایاں اعلیٰ کامیابی ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا۔ منافع، فائدہ۔ حضرت ختیجہ کو اس سے قبل پہلے تجارت میں اتنا نفع فائدہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، اچھا سلوک اور کاروباری صداقت، سچائی کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اخلاق و کردار، طور طریقے کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ختیجہ میسرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی گزارش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگ چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے حضرت ختیجہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مد نظر سامنے رکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، شادی۔ اس خوشی کے موقع پر حضرت ختیجہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 یعنی 25 ایئرز اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 یعنی 40 تھی۔ ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے۔ 25 انہوں نے شوہر کی خدمت
اور محبت کا حق اس طرح ادا کیا، تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت آپ سلم کے قدموں میں ڈال دی اور اجازت دی کہ آپ سلم جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں۔ اس طرح حضرت خدیجہ کی دولت غریبوں اور حاجت مندوں ضرورت مند کی مدد پر صرف خرچ کرنا ہونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دولت سے قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا دلانا، جان چھڑانا، یتیم جن کے والدین نہ ہوں اور مسافروں کی مدد فرماتے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق ساتھی اور ہم خیال تھیں۔ ہم خیال، ایک خیال۔ انہیں وہی بات پسند تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے جاتے تو اکثر پانی اور ستو کہتے ہیں بھنے ہوئے اناج کا آٹا، ستو لے کر چلے جاتے اور رات بھی وہیں قیام فرماتے۔ قیام، ٹھہرنا۔ حضرت خدیجہ وہاں بھی آپ سلم کے آرام کا خیال رکھتی، یا تو آپ سلم کو بلوا لیتی یا کھانے پینے کا سامان وہیں بھیج دیتی۔ اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو بتاتے تو وہ فوراً یقین کر لیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی، 40 تو اس غار میں اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آپ سلم کے پاس آئے اور آپ سلم کو نبوت کی بشارت دی۔ بشارت، خوشخبری۔ اللہ کا پیغام سن کر آپ سلم کے دل کی عجیب حالت ہو گئی۔ اسی اضطراب، بے چینی کی حالت میں آپ سلم گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ سلم لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ آپ سلم بہت دیر تک خاموش لیٹے رہے۔ جب سکون ہوا تو آپ سلم نے حضرت خدیجہ کو غار حرا کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے آپ سلم کو تسلی دی، حوصلہ، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلم صادق ہیں، سچا، امین ہیں، امانت دار، عزیز و اقارب پر شفقت فرماتے ہیں، عزیز، دوست، اقارب، رشتہ دار، شفقت، محبت، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، بے کسوں، مجبور اور مصیبت تکلیف زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ خدا کی قسم، ایسے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ جیسے کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈنگ سے پہلے حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ اب جب انہوں نے اپنی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا دلایا، یتیموں اور مسافروں کی مدد کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ ہر معاملے میں نبی پاک کی ساتھی بھی تھیں۔ آپ وہی بات پسند کرتی جو نبی پاک پسند کرتے۔ نبی پاک جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تو پانی اور ستو لے کے جاتے۔ اگر وہ نہ آ سکتے تو وہ ان کے لیے کھانا بھجوا دیتی یا ان کو پھر بلوا لیتی۔ جب نبی پاک کو سچے خواب دکھائی دینے لگے
تو وہ حضرت خدیجہ کو بتاتی، جس کو سن کر وہ فوراً یقین کر لیتی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو غار حرا میں اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو نبوت کی خوشخبری دی۔ اللہ کا پیغام سن کر آپ کی طبیعت عجیب ہو گئی۔ اسی بے چینی کی حالت میں آپ فوراً گھر گئے۔ گھر پہنچ کر آپ لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ آپ بہت دیر تک خاموش رہے۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت خدیجہ کو غار حرا کا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صادق ہیں، امانت دار ہیں، اپنے دوست، رشتہ داروں اور سب کا حق ادا کرتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی خبر رکھتے ہیں، مجبوروں اور تکلیف زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ خدا کی قسم، ایسے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ پہلی وحی کے بعد جب کافی مدت تک حضرت جبرائیل تشریف نہ لائے تو آپ سلم فکر مند پریشان ہوئے۔ حضرت خدیجہ آپ سلم کو تسلی دیتی تھیں اور کہتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان رکھیں، اللہ ایسے نیک بندوں کو کبھی شرمسار نہ کرے گا۔ شرمسار، شرمندہ۔ کچھ دنوں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر وحی نازل ہوئی اور آپ سلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اس سلسلے میں آپ سلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خدیجہ ایثار و قربانی، استقامت، ثابت قدمی، استقلال کی مجسم تصویر تھی۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی۔ ڈھارس، سہارا دینا۔ قریش کے مظالم کے دور میں حضرت خدیجہ نے مثالی کردار ادا کیا۔ کافروں کی طرف سے آپ سلم کو دکھ پہنچتا اور آپ سلم رنجیدہ ہوتے، رنجیدہ، اداس، تو حضرت خدیجہ فرماتی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزردہ، خفا یا اداس کیوں ہوتے ہیں؟ بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس نے تکلیفیں نہ برداشت کی ہوں؟ ان کے ایسے ہی محبت بھرے الفاظ سے آپ سلم کو حوصلہ ملتا۔ یعنی جب پہلی وحی آئی تو اس کے کافی عرصے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے تو آپ سلم پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کی حالت میں بھی حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی اور کہتی کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے نیک انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد نبی پاک پر دوبارہ وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنی تبلیغ شروع کی تو ان کو بہت زیادہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت بھی حضرت خدیجہ آپ سلم کے ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹی رہیں اور ہر مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا۔ قریش کے مظالم کے دور میں بھی حضرت خدیجہ نے کافی اہم کردار ادا کیا۔ آپ سلم کو جب کوئی دکھ پہنچتا تو آپ اداس ہوتے۔ حضرت خدیجہ فرماتی اداس کیوں ہوتے ہیں؟ بھلا کوئی ایسا بھی رسول یا نبی آیا ہے جس نے تکلیفیں نہ برداشت کی ہوں؟ آپ سلم ان کے ایسے محبت بھرے الفاظ سنتے تو ان کو کافی تسلی ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب بھی میں کافروں کی توہین آمیز باتیں ذلت سے بھری ہوئی سنتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میں اس کا ذکر حضرت خدیجہ سے کرتا، وہ حوصلہ بڑھاتی، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی، اس رویے سے مجھے بہت تسکین ہوتی۔ تسکین، سکون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار الفاظ میں کیا۔ آپ سلم فرمایا کرتے تھے خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت دین کی اشاعت پھیلانا کے لیے وقف کی جب مجھے کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا۔
اس پیراگراف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ میرا حوصلہ اس وقت بھی بڑھاتی جب مجھے کافروں کی ذلت آمیز یا بری باتیں سننے کو ملتی اور مجھے بہت دکھ ہوتا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا۔ آپ سلم فرماتے، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت مجھے دے دی جب کوئی بھی مجھے اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک اس کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اگلے اور آخری پیراگراف کی طرف۔ ام المومنین حضرت خدیجہ اپنے دور کی خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت خدیجہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، مرتبہ درجہ۔ ان کی عظمت بڑائی کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں اور جنت میں ایک ایوان محل کی بشارت دی ہے جو خالص موتیوں کا ہوگا۔ اللہ جس پر خود سلام بھیجے اس کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہیں پہ ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں ہم کاپی میں کیے جانے والے کام کے بارے میں جانیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔